پاکستان کی یہ حیثیت ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام صرف پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے. جس دن ابھی تو چھٹی کر کے اعلان کیا گیا تھا نا، لیکن جس دن یہ دھماکے ہوئے تھے تو جشن لاہور اور اسلام آباد اور کراچی میں نہیں منایا گیا تھا. یہ جشن پورے عالم اسلام میں منایا گیا تھا کہ عالم اسلام نیوکلیئر طاقت بن گیا. یہ پاکستان کی حیثیت تھی. اور اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود جو حکمران طبقے اور اشرافیہ کی تھیں، پاکستان کو یہ مقام حاصل تھا کہ دنیا میں اس خطے کا بھی اور پورے یہ جو عرب ممالک، اس کا کوئی فیصلہ پاکستان کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اور پاکستان کو جو اسٹریٹجک پوزیشن حاصل تھی، اس کے نتیجے میں ہم اپنا رول ادا کرتے تھے. آپ سب چھوڑ دیجئے بوسنیا کی جو جنگ ہوئی، بوسنیا کا فاصلہ پاکستان سے یہ تقریباً 4000 کلومیٹر بنتا ہے، 4.5 بلکہ 4.5 کلومیٹر. لیکن پاکستان کے میزائل تک اس جنگ کے اندر شریک ہوئے. بعد میں اقرار کیا گیا ہے، مدد کی پاکستان نے بوسنیا کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو بچے، جب نسل کشی کی گئی تھی تو ان بچوں کو پاکستانی گورنمنٹ نے اون کیا تھا اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ ان بچوں کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ بچوں کی طرح رکھیں. تو پاکستان کا تو یہ رول ہے، اور اسی وجہ سے ہماری عزت تھی، وقار تھا. ظاہر ہے ہمارا ایمانی تقاضا ہے، فرض ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حاضر و موجود سے بیزار ہو کر کرنی پڑتی ہیں. معیشت معیشت معیشت، یہ معیشت ہماری تباہ کس نے کی ہے؟ ان قرضوں کے بوجھ میں کس نے ہمیں دھسایا ہے؟ یہ معیشت کس نے تباہ کی ہے؟ یہ معیشت ہمارے حکمران طبقے نے تباہ کی ہے. پچھلے تقریباً 23 سال سے پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے، وہ امریکی جنگ پاکستان میں لڑی گئی ہے. اور یہ اقرار خود سابق آرمی چیف نے کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. پاکستان کے 10,000 کے قریب فوجی جوان اور سیکیورٹی ادارے کے ہمارے جوان شہید ہوئے، 70-80 ہزار سویلین شہید ہوئے دیا. اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اس سال کے 6 مہینے میں تقریباً 4000 کے قریب لوگ نیٹ ورک کیس کا شکار ہو چکے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اداروں سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے بھی کہ یہ اندھی لڑائی ہم کب تک لڑیں گے؟ ہمیں نہیں پتا ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہمارے وسائل لگ رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری فورسز جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں، ہمارے سیویلین اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی حل تو ہوگا اس کا. کتنے فوجی آپریشن کریں گے آپ؟ کبھی امریکہ کے کہنے پہ کریں گے، کبھی چائنا کے کہنے پہ کریں گے. تو ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو روٹ کاز ہے دہشت گردی کا، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے؟ کیوں خطے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ جو ہے وہ چائنا کے سی پیک کے پر وہ پرو ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے؟ بھائی پاکستان اس خطے میں آج بھی وہ پوزیشن رکھتا ہے کہ ہم افغانستان، ایران، چائنا اور پھر اس کے توسط سے وسط ایشیا اور رشیا، ترکی، ان سب ممالک کے ساتھ ہم بیٹھ کر اپنے مسائل کو ریزالو کریں، اور افغانستان کی حکومت بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور پاکستان کی حکومت بھی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو کل پرسوں مذاکرات ہوئے ہیں کابل میں، اور ہمارا ڈیلیگیشن یہاں سے گیا ہے، اور خاص طور پر شانگلہ میں جو واقعہ ہوا تھا چائنیز لوگوں کے ساتھ، ان کے ورکرز کی جو ہلاکت ہوئی تھی، اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن میں ساتھ دیں گے. یہ پہلا قدم بن سکتا ہے. لیکن یہ صرف یہ نہ ہو کہ چونکہ چائنا کا پریشر ہے تو آپ نے یہ کام کر دیا. جب آپ اس مسئلے پر بیٹھ سکتے ہیں تو مجموعی طور پر اس پورے خطے کو امن دینے کے لیے افغانستان کے ساتھ بیٹھیں. اور میں افغانستان کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں، حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں اور افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو معاملات کو بگاڑتے ہیں. ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ کا ساتھ دیا، اس میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے. ہمارے دوست دشمن بنے. ہمارے بعض لوگوں نے وہ کردار ادا کیا جو مسلمانوں کا اور پاکستان کا کردار نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے امریکی ایجنٹ کا. پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی افغانستان سے بات کرنی چاہیے اور بامانی بات کرنی چاہیے. بالآخر بات کرنی پڑے گی. کب تک لڑتے رہیں گے یہ اندھی لڑائی؟ ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ ہم کسی اور کی جنگ مسلمان آپس میں کب تک یہ کرتے رہیں گے اور اپنی معیشت کو اور اپنی سماج کو تباہ کرتے رہیں گے؟
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے خطے میں پھر انیشیٹ کریں آپ. جب آپ یہ جو ایل پی جی ہوتی ہے, ایل پی جی ہے نا, اس کو ہاں اس کا ایک معاہدہ باقاعدہ ایران کے ساتھ ہے اور آپ وہ خریدتے ہیں, تو بھائی گیس پائپ لائن میں کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں آج کوئی کسی کو اس طرح سے پابند نہیں کر سکتا. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے, پاکستان کی فوج بہت بڑی فوج ہے. سوچ کے اندر اگر غلامی آ جائے نا تو پھر بڑی بڑی فوجیں بھی ڈھیر ہو جاتی ہیں, اور اگر آدمی خود آزاد ہو ذہنی طور پر تو چھوٹی سی فوج سے بھی پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ باتیں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں, عملاً ہوتا ہے دنیا میں ایسا. تو پاکستان کی اتنی بڑی فوج, پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, پاکستان کا میزائل پروگرام ہمارا فخر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کا تحفظ کرتے رہیں اور پاکستان کے مفادات جن چیزوں میں اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ہر صورت میں پاک ایران گیس پائپ لائن بنانی پڑے گی. اس سے ہمارا 8-10 سال کا یہ جو گیپ ہے, یہ سٹاپ گیٹ ارینجمنٹ ہے, یہ 100% ارینجمنٹ نہیں ہے. یہ 1/4 آف دا کنزمپشن ہماری جو ہے وہ اس پاک ایران گیس پائپ لائن سے پوری ہوگی. خرچہ بچے گا ایل این جی کا. یہ ٹھیکے جو دے رہے ہیں نا مافیاز, اس سے جان چھوٹے گی. ڈالر بچیں گے ہمارے. ہم بارٹر بنیاد پر یہ کام کر سکتے ہیں, ہم لوکل کرنسی میں یہ کام کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارا انرجی کا یہ کرائسس ختم ہوگا. اور اس دوران میں ہم گیس کی ایکسپلوریشن پراپر طریقے سے کرنا شروع کریں. وہ جو بیک لاگ آ گیا ہے 15-20 سال کا, وہ ختم ہو جائے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. گیس موجود ہے پاکستان میں, سب سے سستی گیس تو خود پاکستان کی گیس ہے. آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں, اس کو کھولتے نہیں ہیں, کمپنیوں کو انوائٹ کرتے نہیں ہیں, جس سے یہ سلسلہ پورا رکا ہوا ہے. اور خود یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی ہی کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ اپنی جو پروڈکشن ہے وہ جو گیس نکال رہے ہیں اس کو آپ کنوؤں کو بند کر دیں, جس سے اور ٹیکنیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو پاک ایران گیس پائپ لائن بنائیے, خطے میں یہ اچھی ٹائز بنائیے, افغانستان سے امن قائم کیجیے, اور ایک باوقار طریقے سے سب سے بات. دوستوں کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور دشمنوں سے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور دوستی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نہ دوستی میں آپ پیروں میں گر جائیں کسی کے, اور نہ دشمنی میں آپ حق سے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں. عدل کا راستہ اختیار کریں اور عزت اور وقار کے ساتھ بات کریں, اور کر سکتے ہیں, کریج چاہیے. دماغی اپنی قوم سے فرصت ملے گی تو آپ کوئی دوسرے کام کریں گے. آپ تو جن چکروں میں پڑ گئے ہیں ہمارے یہ حکمران اور حکمران طبقہ, جب ان چکروں میں پڑا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے کام تو نہیں کر سکتا. میں چند باتیں بس موجودہ بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں ٹیکس جمع ہوا اس کا 87% جمع شدہ ٹیکس کا ہم نے قرضوں اور اس کے سود میں ادا کیا ہے, ملکی اور غیر ملکی. اب اندازہ لگائیے, معیشت کا بھی یہ تقریباً 50% کے زائد بنتا, 58% بنتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے اپنا قرضوں میں اور اس کے سود میں ہم سب کچھ ادا کر رہے ہیں. اور یہ ان کی نالائقوں کی پالیسیاں ہیں جو اتنے عرصے میں انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز کے نام پر اس وقت 2800 ارب روپے ادا کریں گے. وہ بجلی جو آپ اور میں خرچ نہیں کریں گے, استعمال نہیں کریں گے, لیکن وہ کیپیسٹی چارجز فی یونٹ 16 روپے سے زائد وہ ہم ادا کریں گے. اور اس لیے ادا کریں گے کہ ہمارے نالائق حکمران طبقے نے اور کرپٹ مافیا نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ جعلی معاہدے کیے, پوری قوم کو گروی رکھ دیا. چائنا کا دباؤ ہے کہ ہمارے پیمنٹ کریں, 500 ارب روپے ہیں, تقریباً $2 بلین کی پیمنٹ ہے. ہم مانگتے پھر رہے ہیں چائنا سے نیگوشیٹ کریں. اتنے پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو یہاں پر کرنے ہیں, باوقار طریقے سے بات چیت کریں. یہ نہیں ہوتا آنیاں جانیوں سے کام نہیں چلتا. 5 دن کے لیے وہ چلے گئے, 6 دن کے لیے وہ چلے گئے, اور کوئی اعلان کر رہا ہے $25 بلین آ گئے, کوئی کہہ رہا ہے $75 بلین آ گئے. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی کریڈٹ لے دیتے ہیں خود, جب مشکل ہوتی ہے تو سیاست دانوں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ بھی نہیں چلے گا, اور سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا, مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا, امن سے, خارجہ پالیسی سے, داخلہ پالیسی سے, ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے ہمارا معاشی نظام. تو یہ جو اب مزید ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اب اینڈ یوزر کے اوپر
ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دو 18%. لیکن ہزاروں ایکڑ والے جاگیرداروں پر ٹیکس لگاتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اس لیے کہ خود ہوتے ہیں یہ سب. ان کے لیے بس ہلکی سی بات کر دیتے ہیں. اس پورے آبیانے کے نظام کو ریوائز کیا جائے. اس پورے جو ہے وہ لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے. لینڈ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا جائیں نا اس کے منی ٹریل اور لینڈ ٹریل میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے بڑے جاگیردار تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے زمینیں نہیں خریدی ہیں، انگریز کے عطیے میں خریدی ہیں. اور انگریز نے ان کو کیوں دی؟ غداری کی تھی مسلمانوں سے، خطے کے لوگوں سے، تو انگریز نے ان کو انعام میں نوازا تھا. تو ایسے لوگوں، ان کے خاندانوں سے تو فوراً چھین لینی چاہیے، ان کا تو حق ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ہزار ایکڑ، ملینز آف ایکڑ ہمارے ریکور ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ اس پر پوری ایک کام کر لیں. ہم کسی کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی زمین کو چھیننے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ریفارمز تو کرنی پڑیں گی. چھوٹے کسان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن بڑے لوگوں کے اوپر زمین کا ٹیکس تو لگائیں. ہم بجلی کے بل پر ٹیکس دیتے ہیں، سیلریڈ لوگ، تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. IMF بھی کہہ رہا ہے کہ 35% کر دو. او بھائی کتنا مارو گے ان لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو؟ غریب اپنی چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کریں، تم اس کا ٹیکس نیٹ بڑھاتے چلے جاؤ، اور جاگیرداروں کو تم جو ہے وہ بڑے جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو ان کو تم چھوٹ دیتے چلے جاؤ. تو یہ ظلم کا نظام ہے. پھر اسی طرح اپنی مراعات کو کم کرنا پڑے گا، اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کرنا پڑے گا، پیٹرول کی اور جو آئل کی امپورٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. یہ سب کام ہو سکتے ہیں کہ اگر حکومت کرنا چاہے. لیکن حکومت خود کیسے کرے گی؟ اپنی عیاشیاں کون چھوڑتا ہے؟ اس کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے قومی ایجنڈا بنایا ہے. انشاءاللہ ایک بڑی تحریک ہم عوامی مطالبات کی، عوام کے حقوق کی ہم شروع کریں گے، اور میں انشاءاللہ 2 دن بعد کراچی میں بھی ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کروں گا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 400 ارب روپے کا اعلان کیا ہے یہاں پنجاب گورنمنٹ نے کہ کسانوں کو ہم سبسڈی دیں گے، ہم نے اس کی مانیٹرنگ کا نظام قائم کر دیا ہے. الحمدللہ وہ فارم بھرنا شروع ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جگہ جگہ تحصیلوں میں اور یونین کونسل کی سطح پہ جہاں جہاں جماعت اسلامی کے دفتر موجود ہیں یا ہمارے حلقے موجود ہیں، وہ سب لوگ کسانوں کا ڈیٹا لے رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 400 ارب روپے کی سبسڈی یا مافیا کس طرح کھاتی ہے. کسان کو اس کا حق ملنا چاہیے. انہوں نے گندم نہیں خریدی، وقت گزار دیا، دھوکہ دیا، لیکن اب جس سبسڈی کا اعلان کیا ہے اس کی ہم پہرہ داری کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اسی طرح غریب لوگوں کو جن کے 10 ایکڑ 5 ایکڑ 15 ایکڑ والے کاشتکار ہیں ان کا حق نہیں مارنے دیں گے گورنمنٹ کو. ان کو سبسڈی ملنی چاہیے. اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہم سستا آٹا چاہتے ہیں، سستی روٹی بھی چاہتے ہیں. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو سبسڈی دیتی ہے اور گندم خریدتی ہے وہ اس لیے خریدتی ہے کہ عوام کو آٹا سستا ملے اور کسان کی محنت ضائع نہ ہو تاکہ وہ اگلی فصل لگائے. یہ فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی پلان ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو دھوکہ نہیں دو کہ اگر ہم نے مہنگا گندم خرید لیتے تو آٹا مہنگا ہو جاتا. کیوں مہنگا ہو جاتا؟ گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کسانوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. لیگز پر جو سناٹا اس وقت محسوس ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دبئی لیگ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ سبھی اس میں انوالو ہیں. یا اکثریت سیاستدانوں کی، بیوروکریسی کی، فوج کے طاقتور لوگ، ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ انوالو ہیں، ورنہ تو یہ خاموشی نہیں ہوتی. تو یہ خاموشی ہم رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، $12.5 بلین، 3,500 ارب روپے. اس میں سے جسٹیفائڈ پیسے بھی اگر ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی سیاستدان سیاست یہاں کرے، حکومت یہاں کرے اور انویسٹمنٹ باہر کرے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ تو اس لیے سب کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.